تیرے خاندان کو بھی سلام، جہاں تو پیدا ہوا اس مکان کو بھی سلام۔ نبی کا دین یہاں بھی بڑا بھلا بھولا، عقیل اس لیے ہندوستان کو بھی سلام۔ میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے ان دو جملوں میں اپنے پولیس پرشاسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا دھنیہ واد کہ وہ ہمارے ساتھ ان جلوسوں میں، اس عزاداری میں زیادہ سے زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور شانہ بشانہ قدم بقدم ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں دھنیہ واد کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ہندوستان کی موجودہ حکومت کا، جو ہندوستان کی خوبصورتی رہی ہے کہ یہاں پر کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کو کبھی کسی چیز کے لیے پابندی نہیں لگائی گئی۔ اور یہ جلوس میں، چونکہ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے سنی بھائی بھی موجود ہیں، آج اس 10 محرم کو میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ان کالے لباس میں، ان کالے کپڑوں میں ان عزاداروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ جلوس، یہ محرم کسی تیوہار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ محرم آتنکواد کے خلاف ایک احتجاج ہے، آتنکواد کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہے، آتنکواد کے خلاف ایک آواز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اتہاس کا سب سے بڑا آتنکواد یزید، اس نے سر اٹھایا تھا، اس کے خلاف حسین ابن علی نے، امام حسین نے 1400 سال پہلے آواز اٹھائی تھی۔ اس لیے کہ یزید کسی مذہب کا دشمن نہیں تھا، یزید اسلام کا دشمن نہیں تھا، یزید کسی دھرم کا دشمن نہیں تھا، بلکہ یزید انسانیت کا دشمن تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ دنیا سے انسانیت ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا کہ بھائی چارہ ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا امن و امنیت ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا کہ دنیا میں ظلم ہی ظلم رہے، دنیا میں بیٹا باپ کی عزت نہ کرے، بھائی کی عزت نہ کرے، بیٹا ماں کی عزت نہ کرے۔ یزید چاہتا تھا کہ ظلم ہی ظلم رہے، بھرشٹاچار ہی بھرشٹاچار رہے۔ آج سے 1400 سال پہلے امام حسین نے اس یزید سب سے بڑے آتنکواد کے خلاف آواز اٹھا کر انسانیت کو بچایا ہے، کسی مذہب کو نہیں بچایا۔ لہذا آج عالم انسانیت پر واجب ہے کہ حسین کا غم منائے، حسین کے ساتھ آواز اٹھائے، ان جلوسوں میں لبیک یا حسین کے نعرے لگائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہندوستان کی خوبصورتی رہی ہے۔ کوئی بھی انسان، میں کسی مذہب اور کسی دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے دل میں انسانیت ہے، جو اپنے ساتھ انسانیت کا ٹیگ لے کے گھومتا ہے، کوئی بھی انسان کبھی بھرشٹاچار کو برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی انسان ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں نہ یزید کو برداشت کیا جاتا ہے، نہ ظلم کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو ماتھور لکھنوی نے کہا تھا اس یزید کے خلاف، اس یزید کے جو انسانیت کا دشمن تھا، ماتھور لکھنوی نے کہا تھا کہ میری نگاہ میں راون سے برا ہے تو یزید، میری نگاہ میں راون سے برا ہے تو یزید، تیرا بھی ہند میں پتلا جلائیں گے ہندو۔ اس لیے کہ جو انسانیت کے لیے آواز اٹھائے وہی انسان ہوتا ہے۔ یزید کسی مذہب کا دشمن نہیں تھا، بلکہ یزید انسانیت کا دشمن تھا۔ یزید بھرشٹاچار چاہتا تھا، یزید ظلم چاہتا تھا۔ حسین نے قربانی پیش کی، حسین نے کسی مذہب کے لیے، کسی کلمے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، حسین نے انسانیت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ حسین نے کسی دھرم کو بچانے کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، حسین ابن علی نے انسانیت کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ میرے عزیزوں، آج آپ مولا کا غم منا رہے ہیں، آج آپ مولا کا ماتم کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا ماتم، یہ کس کا ماتم ہے؟ یہ حسین کا ماتم ہے، اسی حسین کا جس نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، اپنا جوان بیٹا علی اکبر قربان کر دیا، اپنا بھائی عباس قربان کر دیا، اپنا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر قربان کر دیا، اپنا قاسم قربان کر دیا، اپنے اون محمد قربان کر دیے۔ میرے عزیزوں، آج روز عاشورہ ہے، یہ روز عاشورہ ظلم کے خلاف ایک آواز ہے،
حسین کی مظلومیت کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیتے۔ جو بھی انسان انسانیت رکھتا ہے وہ یہی کہے گا کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں، ہم ظالم کے حامی نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، بس ایک روایت مصائب کی سن لیجیے تاکہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائے۔ روز عاشوراء جب حسین سب اپنوں کو کھو چکے، نہ علی اکبر رہے، نہ قاسم رہے، نہ عباس رہے، کوئی باقی نہ رہا، حسین مقتل میں پہنچے، جنگ کرتے جاتے تھے، ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، لو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، حسین پر ظلم کرنا شروع کیے، حسین پر ظلم کرنا شروع کیے، حسین پر حملے کرنا شروع کیے۔ بس ایک روایت کا فقرہ ہے، قیامت کا فقرہ ہے، مجھے آج عالم انسانیت بتاؤ، ارے کون سا مذہب، کون سا دھرم اجازت دیتا ہے کہ جب مردوں سے دشمنی ہو تو اس کے گھر کی خواتین پر حملہ کیا جائے؟ جب حسین زمین کربلا پر ارے زخموں سے چور پڑے تھے، یہ دشمن دور کھڑے دیکھ رہے تھے، نہ جانے حسین زندہ ہے یا حسین قتل ہو گئے، نہ جانے حسین زندہ ہے۔ سنو گے شمر کیا کہتا ہے، ارے تمہیں یہی تو معلوم کرنا ہے نا کہ حسین زندہ ہے یا حسین دنیا سے چلے گئے، تو حسین کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ حسین کے خیموں کی طرف جاؤ۔ ارے جیسے ہی یہ لشکر خیموں کی طرف چلا، حسین نے کوہنیوں چلنا شروع کیا، او ظالموں، ارے تمہاری دشمنی مجھ سے خیموں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ آواز دی، عباس، علی اکبر، فذبوا عن حرمنا، آؤ رسول زادیوں کو بچاؤ، آؤ آقا زادیوں کی حرمت کو بچاؤ۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ۔